اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر طب یونانی جدید کے چینل پر حاضر خدمت ہیں۔ آج جو ہم چیزیں بتانے لگے ہیں 8-10 نقصہ جات آپ لوگوں کو ایک ہی ویڈیو میں بتا دینے ہیں، اور وہ جو ہے کہ وہ صرف ایک چیز، جیسے کہتے ہیں مفرد چیز، اور ایک مرض کو ایک چیز ہی کور کرتی ہے، اور اس کی جو آپ کو پتہ ہے کہ گھریلو ٹوٹکے جو ہوتے ہیں، ایسے مریضوں کو اگر آپ مثلا کوئی آپ کو مثلا پہنچ نہیں سکتا، آپ کو فون کیا حکیم صاحب مجھے بہت تکلیف ہے میں آ بھی نہیں سکتا، اور آپ نے کہنا یار یہ چیز بنا کے استعمال کر لے، صرف ایک خوراک کھائے گا ٹھیک ہو جائے گا، یہ چیز شربت پی لے یہ چیز کرے گا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ 8-10 چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھنا۔ حکیم غلام مسعود صابری المخدوم دواخانہ سمنا آباد فیصل آباد میں ہمارا ادارہ ہے المخدوم دواخانے کے نام سے، اور ماشاءاللہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دینی سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے، جس میں ہے کہ جتنے مرضی آپ کے کسی مثلا مستحق مریض ہیں اور تکلیف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہیں اور دوائی نہیں لے سکتے، ان کو ہم یہ مثلا ہم نے چونک میں فلیکس لگائی ہوئی ہے کہ وہ آ کے فری دوائی لے لیں، اور اس کے ساتھ جو غذا کی ضرورت ہے وہ بھی ہم پرووائڈ کریں گے۔ یہ ہم کو کسی کو دکھاوا نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، صرف یہ اللہ کا اور ہمارا یہ وعدہ ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ کہ اللہ پاک اور ہمیں رزق دے، اللہ ہم اسی رزق میں سے جو ہے نا یہ اس کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، تو اللہ پاک پھر شفا بھی دیتا ہے، اللہ پاک کرم بھی کرتا ہے، اور ہمارے جو بلائیں ہیں مصیبتیں ہیں اس کو بھی روک کے رکھتے ہیں۔ ویسے تو اللہ پاک آپ کو مطلب ہر اس کو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، باقی یہ ہے کہ لازمی یہ ہے کہ چیزیں آپ یہ 10 چیزیں نوٹ فرما لیں، جو چیزیں میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ہے کہ آپ صرف ایک خوراک مریض کو دیں گے، وہ کہے گا واقعی میری تکلیف جو ہے نا رفع ہوئی ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں پیٹ درد، اچانک جو وٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، درد ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے صرف مفرد چیز ہے کوڑ سک پیس لیں، بہت بار آزمایا ہوا ہے، سنگرینی تک پہ کام کرتا ہے، اور یہ ہے کہ درد کو فوری روک دیتا ہے، اور یہ مریض کے وٹ ہوتا ہے، تھوڑا پخانہ آتا ہے، یا مثلا درد ہو رہی ہے، معدے کے منہ پہ جلن ہو رہی ہے، سوزش ہو رہی ہے، یہ سارے چیزوں کو کور کرتا ہے۔ کوڑ سک لینا ہے، اس کو اچھی طرح پیس لینی ہے، چھان لینے، پھر اس میں دیکھنا ہے کہ اگر موٹا اجزاء ہو معدے کی طرح استعمال جو پیسنا ہے، پیسنے کے بعد اس کے کیپسول بنا لیں، اگر زیادہ تکلیف ہے 1000 mg کا کیپسول ورنہ 500 mg کا کیپسول دیں مریض کو، پہلے کیپسول سے اس کو سکون ہوگا اور درد کنٹرول ہوگی۔ اگر آپ مریض کو سنگرینی کا مرض، پیٹ درد، جو وٹ وغیرہ کے معاملات اس کو صدا کے لیے کور کرنا چاہتے ہیں، 1 ہفتہ کے لیے دے دیں دوائی، یہ ہے کہ مریض آپ کا پہلے کیپسول سے کہے گا میں ٹھیک ہوں۔ اور دوسری طرف آتے ہیں، دوسرا آ جاتے ہیں ہچکی مریض کو اچانک یہ وہ معاملات بتا رہا ہوں جو اچانک شروع ہوتے ہیں، اور اس کو اگر آپ کے پاس مریض پہنچ نہیں سکتا، آپ کو فون کرتا ہے، آپ کو بہت اچھا عزیز ہے یا کوئی مریض ہے اس کا آگے کوئی چاہنے والا ہے، وہ آپ کو کہہ دیتا ہے، اس کو آپ نے جو چیز بتا دینی ہے، یا مثلا آپ بنا کے رکھیں اپنے پاس، وہ آتا ہے مریض اسی وقت آپ کو اس کو دے دیں، وہ آپ کے مریض کور ہو جائے گے۔ کیا کرنا ہے ہچکی کے لیے؟ ہچکی مریض کو لگ جاتی ہے، اس سے بات کرنا بھی مشکل ہوتی ہے، کبھی کوئی ٹوٹکا کبھی کچھ کرے، پرانے لوگوں کے مطلب آپ کو پتا ہے آپ نے کوئی چوری چیز تو نکالی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ سارے معاملات کو کور کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ہچکی کے لیے صرف بنا کے لے کر لینی ہے، ایک گلقند کی ڈبی لینی 50 گرام کی، 50 گرام گلقند لے کے اس میں ایک مشکفور کی ٹکی ڈال دینی ہے، آدھی ڈالنی ہے، اگر بڑے سائز کی جس میں 2 ہوتی ہیں نا پیسز، اس میں ایک اچھی طرح پیس کے ڈال دینی ہے۔ پیسنے مکس کرنے کے بعد یہ ہے کہ مریض آپ کے ٹیبل پہ بیٹھا ہوا، مثلا آپ کے مطب پہ بیٹھا ہوا، اس کو وہاں 1 چمچی کھلا دیں، 1 چمچی کھلاتے ہی ابھی اس کے نگلنے ہی ہیں، تھوڑی کھا کے نگلے، چوس کے نا وہ اس کا لباب دائے، ابھی وہ پوری چمچ ختم نہیں ہوگی، اس کی ہچکی ختم ہو جائے گی، اور آپ کو وہ دوائیں بھی دے گا۔ اگر آپ کو وہ مثلا شہر سے دور، آپ سے بہت دور بیٹھا ہے، وہ بنا لے گا وہاں، وہ ایک بنانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ آپ کا علم آپ نے اس کو دیا اور آپ نے پیسے نہیں لیے، اس کے بدلے میں اس کے عوض میں آپ کو اللہ پاک نے جو اور معاملات عطا کرنے نے وہ ہی کافی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 چیزیں ہوگی۔ اور آپ کا مریض کوئی ایسا جو چکر والا ہے، جس کو چکر بہت زیادہ شدید آ رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا بھی محال ہو گیا، چکر آ رہے ہیں، بہت زیادہ چکر آ رہے ہیں، کمزوری کی وجہ سے آ رہے ہیں، غبار کی وجہ سے آ رہے ہیں، یا ویسے دماغی کمزوری کی وجہ سے آ رہے ہیں، یا نظر کی کمزوری کی وجہ سے آتے ہیں چکر، یہ سارے معاملات اگر چکر آ رہے ہیں مریض، یہ واجد اللہ خان صاحب نے ہمیں بتایا تھا اور ماشاءاللہ مریضوں کو دیا، بہت کامیاب اور بہت مجرب ہے۔ چکروں کے لیے صرف آپ نے لینا ہے کچور، نر کچور کو آپ نے کوٹ لینا، پیس لینا، بہت اچھی طرح پاؤڈر بنا لینا، اور اس کو چاہے آپ ویسے پاؤڈر دے دیں 2 چٹکیاں، یا چاہے آپ اس کو
یہ ہے کہ کیپسول میں بھر کے دے دیں. یہ 2 ہی کیپسول کھانے کی ضرورت ہوتی ہے مریض کو اور اس کے چکر کور ہو جاتے ہیں. مریض کو ہفتہ دوائی اس لیے دیتے ہیں تاکہ اس کے جو فضلات وغیرہ سارے وہ کور ہو جائیں اور مریض کو جو سزا کے لیے یہ پریشانی اس کی رفع ہو جائے. یہ 4 چیزیں ہوں گی. 3 چیزیں ہوں گی. یہ ہے کہ نر کچور لینا ہے, نر کچور کا صفوف اور پاؤڈر کرنا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم کمر درد کے لیے. کمر درد کے لیے ایک بہت مجرب چیز ہے, بہت خاص چیز ہے, اور آپ کی نظروں میں تو گزری ہوگی, مگر یہ ہے کہ آپ اس ترتیب سے اس کو شاید بناتے نہ ہوں, یا شاید بناتے ہوں تو بہت بہتر ہے. اس کا کرنا کیا ہے, آپ نے کمر کس لینی ہے 20 گرام, اچھی والی لینی ہے اور صاف ستھری لینی ہے. کمر کس 20 گرام لے لی, اس میں 20 گرام گڑ پرانا ڈالنا ہے. پرانا گڑ 20 گرام ڈال کے اس کو صفوف اس کا بھی کر لینا, اس کو بھی کر لینا, اس کو کوٹ کے ہلکا سا ارک کا اس کو دیں گے تو وہ نا گولی بن جائے گی. زیادہ نہیں ارک ڈالنا ورنہ وہ اس نے گڑ کی وجہ سے چپکنا بہت زیادہ ہے. ہلکا سا ارک ڈالنا ہے 2-3 قطرے, تو یہ ایک گولی بن جائے گی. وہ گولی مریض کو صبح شام دیں 2, مثلا ایک اب دی, ایک شام کو, دوپہر کو دی اور رات کو, جتنی مرضی لیڈیز کی پرابلم ہوگی کمر درد کی, خاص کمر درد کی میں بتا رہا ہوں. یہ چیز یہ ہے کہ وہ صبح کو آ کے کہے گی کہ واقعی میری یہ درد کنٹرول ہوگی. جو اسٹیرائڈ دے کے چیزیں دے کے وہ جو مریضوں کو یہ کور نہیں ہو رہی, صرف 5 منٹ 10 منٹ کے لیے سکون ہوتا ہے, اور مریض کو 1 ہفتہ دیں, اس کو مریض کا یہ ہے کہ جو کمر درد کی پرابلم ہمیشہ کے لیے یہ کور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد درد کی طرف آ جاتے ہیں. مریض کو درد ہوتی ہے, اعصابی کمزوری ہوتی ہے, درد ہوتی ہے, کھچاؤ ہوتا ہے, اور پیٹ میں درد لگا لیں, جسم میں درد لگا لیں, شولڈر میں درد لگا لیں, سر میں درد لگا لیں, کسی بھی جگہ گیس کی وجہ سے یا اعصاب کی وجہ سے درد ہو, اس کے لیے بھی یہی 2 چیزیں ہیں. اس میں یہی چیزیں نہیں ہیں, اس میں بھی گڑ ڈلتا ہے, پرانا گڑ 20 گرام لینا ہے, اور اس میں لے لینی ہے آپ نے ہینگ بریا. میں نے یہ پہلا بھی پورا نسخہ اور ویڈیو وغیرہ بنا کے بنائی تھی, پھر میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ مرکب چیزوں کا بتا رہا ہوں, اس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. یہ ہے کہ ہینگ لینی ہے اور زعفران لے لینا ہے. زعفران 3 گرام, ہینگ 1 تولہ, اور اس میں جو ہے نا وہ گڑ پرانا 2 تولے. اس کا صفوف بنا کے پیس کے اس کے گولیاں بنا لیں, چنے کے ساتھ کی گولی بنائیں, مریض کو صبح شام دیں. اس کی تمام اعصابی اور گیس کی پرابلم یہ کور کر دیتی ہے, اور یہ مجرب چیز ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے پھر یہ ہے کہ ایک اور صفوف بتا رہا ہوں, کیپسول کی شکل میں ہوتا ہے, اور وہ میں اس کا نام ہی میں نے دیسی اسٹیرائڈ رکھا ہے. اس کا نام دیسی اسٹیرائڈ. لوگ جو اسٹیرائڈ کھا کے تھک گئے ہیں, تنگ آ چکے ہیں, ان کے لیے یہ ہے دیسی اسٹیرائڈ کے نام پہ ہے. اس میں کیا ہے, اس میں ہے میٹھا سوڈا 20 گرام, اس میں سرنجہ شیریں 4 تولے, اور اس میں ہے جو سرنجہ شیریں 4 تولے ہے, اور اس میں سونڈ 4 تولے. یہ 3 چیزیں ہوں گی, اور اس میں زعفران جو ہے اس میں 6 گرام ہے. یہ ساری چیزوں کا صفوف بنا لینا. صفوف بنانے کے بعد اس کے کیپسول پر بھر لینے ہیں. 500 mg کا کیپسول بھرنا ہے. مریض کو پہلا ہی کیپسول دینے سے جتنی مرضی شدت کی درد ہوگی, پیٹ میں درد, جسم میں, ٹانگ میں, سر میں, آنکھ میں, پورے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک جہاں کہیں پرابلم ہوگی, یہ کیپسول آپ نے دینا ہے. اس کی پرابلم انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ میں وہ اس کی کور ہو جاتی ہے. جیسے اسٹیرائڈ کی وجہ سے ہوتی ہے نا ویسے, مگر یہ ہے کہ اسٹیرائڈ کا یہ توڑ بھی ہے. اسٹیرائڈ جو استعمال کرتا رہا ہوگا اس کو استعمال کریں گے, اس کی سوزش وغیرہ جسم جو آپ کو پتہ ہے جسم اسٹیرائڈ کی وجہ سے پھولنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ وینز اس کی تنگ ہونی شروع ہو جاتی ہیں, اور جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اس سے بھی کور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو میں نے مجرب بتایا, پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک جہاں بھی درد, جہاں بھی اعصابی درد, مثلا گدی بھی درد ہویں گی, اس میں اعصابی بھی ہوتی ہیں, ساری وہ کور ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ 6 چیزیں ہوں گی. انشاءاللہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے, انشاءاللہ اسی طرح میں ایک اور مرکب ویڈیو بنا دوں گا جس میں یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے اور ٹوٹکے ہوں گے اور یہ مجرب ہوں گے. یہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں. اور یہ ہے کہ اس کو آپ کو پتہ ہے کہ 1000 جب چینل سبسکرائب ہونے پہ ہم نے گفٹ بھی دینے ہیں, اور اپنا نام اور اس کا ایڈریس اور فون نمبر آپ کمنٹ میں لکھ دیا کریں. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لازمی تعریف کریں, اگر نہیں لگی تو دوبارہ اس میں ہمیں بتائیں کہ اس چیز کی کمی ہے, وہ ہم پوری کریں گے. گالیاں دینے سے اکثر میں نے کمنٹ میں دیکھا ہے کہ لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ نیم حکیم ہے, اس کو کیا پتہ ہے, یہ ہے وہ ہے. گالیاں دینے سے بہتر ہے اس کی بندے کی رہنمائی کر دیں, اس کو بتا دیں کہ یار آپ نے یہ چیز اچھی نہیں کی, یہاں سے اچھی کر لیں. آپ کو پتہ ہے کہ مثلا درخت ہے, مجھے وہ بہت حکیم صاحب اچھے ہیں, وہ بھی یوٹیوبر ہیں, انہوں نے کہا کہ پھل دینے کا کام ہے درخت کا. بیری کا درخت ہے نا, وہ پھل دیتا ہے. پھل وہ دیتا ہے اس کی جو صفت ہے, مگر جو وٹے مار کے لوگ اس سے پھل لیتے ہیں,
یہ لوگوں کی اب چاہیے کہ اس کو ہلا کے اچھے طریقے سے اس سے پھل لے لینا ہے، اس کو خوشامد کر کے لے لینا، پھل لے لینا ہے یا وٹے مار کے لے لینا ہے۔ آپ کی صفت ہے، آپ نے پھل دینا نہیں روکنا، اس لیے ہم نے یہ چیزیں، یہ جو مجربات دینے سے ہم نہیں رکیں گے۔ جتنے مرضی آپ بیڈ کمنٹ کرتے ہیں، آپ تو نہیں کرتے ویسے، میں جو یہ ایسی صفت کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ ان کی نیچر ہوتی ہے، وہ رہ نہیں سکتے، وہ بیڈ کمنٹ کرنے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، اس لیے ان کے لیے یہ میں بتا رہا ہوں۔ تو آپ جب اگر ایک بندہ بیڈ کمنٹ کرتا ہے تو ماشاءاللہ جو آپ ہزاروں لوگ ہیں وہ دعائیں دینے والی جو ہیں، تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک کرم کرے۔ دعا میں یاد رکھنا، حکیم غلام مسعود صابری المخدوم دعا خانہ، فون نمبر 030096555265۔ یہ چیزیں جو بتائیں ان میں سے کوئی چیز آپ نہ بنا سکیں، ہمارے پاس بنی اویلیبل ہوتی ہے، ہم آپ کو یہ پرووائڈ بھی کرتے ہیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔